بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب میں مساجد میں افطار کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ افطار پر پابندی کا مقصد مساجد میں صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنا اور یقینی بنانا ہے۔ ائمہ مساجد لوگوں کو افطار کروانے کے لیے کسی قسم کے عطیات قبول نہیں کریں گے۔ رمضان المبارک میں مساجد کے باہر مختص جگہوں پر افطار کروانے کی اجازت ہوگی۔ مساجد میں نمازوں اور دیگر سرگرمیوں کو ریکارڈ نہ نشر کرنے پر بھی پابندی ہوگی۔ ائمہ مساجد رمضان کے دوران تراویح کو طویل کرنے سے گریز کریں اور عوام کو روزوں کے فوائد سے آگاہ کریں۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک میں رمضان المبارک دوستو 11 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ صدارتی انتخاب کے لیے شہری شمیم احمد نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ شمیم احمد نے کہا کہ میں سٹیل مل کا ایک ریٹائرڈ ملازم ہوں۔ شہری کا کہنا تھا کہ نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ مجھے کوئی جانتا ہے۔ اس موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ آزاد امیدوار کے کاغذات نامزدگی کا کیا فیصلہ ہوگا، جس پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل عباسی نے کہا کہ ہم نے فارم وصول کرنے تھے کر لیے، مزید معاملہ ریٹرننگ آفیسر دیکھیں گے۔ لاہور کے تاریخی جی پی او چوک پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے انتخابات میں ہونے والی مبینہ دھاندلی کے خلاف دوستو احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں وکلاء کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی، تاہم پولیس نے مذاکرات کر کے وکلاء کو ہائی کورٹ کے احاطے میں بھیج دیا، جبکہ وہاں موجود دیگر کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر لے گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی حکومت صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں پر یمنی فوج کے حملوں کو روکنے کی کوشش میں خلیج فارس کے ممالک سے مزید حمایت حاصل کرنے کی خواہش مند ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکی فوج کو اپنے فوجی اڈوں سے یمن پر حملہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان کے نائب سربراہ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ بحر احمر میں یمن کے خلاف جنگ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی بحریہ کی سب سے بڑی جنگ ہے۔ امریکی بحریہ نے تقریباً 7,000 ملاح بحر احمر میں بھیجے اور یمنی مسلح افواج کے میزائلوں اور ڈرونز کے خلاف تقریباً 100 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل داغے۔ دوستو یاد رہے کہ یمنی فوج نے اس وقت تک غزہ کی پٹی کے فلسطینی عوام کی مزاحمت کی حمایت کرنے کا عہد کیا ہے جب تک صہیونی حکومت غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند نہیں کر دیتی۔ اس وقت تک جہازوں اور مقبوضہ علاقوں کی طرف جانے والے جہازوں پر حملے ہوتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ جن عہدوں کے لیے پی پی اور نون لیگ میں کوئی بات طے نہیں ہوئی وہاں ایم کیو ایم کو موقع ملے گا۔ پی ٹی آئی کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی نے مولوی فضل الرحمان سے ووٹ مانگ لیا۔ مولوی فضل الرحمان نے معاملہ پارٹی کے سامنے رکھنے کا کہہ دیا۔ ووٹ مانگتے ہوئے اچکزئی کا کہنا تھا کہ ہمارا پرانا تعلق ہے اور ہم نے ایک ساتھ تحریک میں وقت گزارا ہے، امید ہے کہ آپ ہمیں ہی سپورٹ کریں گے، جس پر مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، پارٹی قیادت سے مشورہ کریں گے پھر آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ امریکہ کی جیل میں قید اسرائیلی سفارتکار کے بیٹے کی ساتھی قیدی نے پٹائی لگا دی۔ ساتھی قیدی نے کھانے سے متعلق بات کے دوران اسرائیلی سفارتکار کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ خطے میں تخریب کار سرگرمیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کا ایک اور ثبوت منظر عام پر آ گیا۔ افغانستان میں بھارتی تخریب کار کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی تخریب کار کو 29 فروری کو افغانستان کے شہر قندھار سے گرفتار کیا گیا۔ بھارتی تخریب کار کا تعلق کیرالہ سے ہے۔
اور وہ تاجکستان کے راستے افغانستان میں پہنچا تھا۔ اس شخص نے بھارتی افسران کے حکم پر افغانستان آنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی افسروں نے افغانستان میں تخریب کاروں کے نمائندوں سے ملاقات کا حکم دیا تھا۔ سال 2016 میں بھی دوستوں ایک بھارتی خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا اور نومبر 2019 میں بھی 10 بھارتی خواتین کو ننگرہار سے گرفتار کیا گیا تھا۔ نواز شریف اپنے پرانے ساتھی اور JUI کے سربراہ مولوی فضل الرحمان کو منانے ان کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں دونوں رہنماؤں کی اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی، تاہم جمعیت علماء اسلام نے فوری حمایت پر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف کے ساتھ احسن اقبال، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق شامل تھے۔ مولوی فضل الرحمان نے نواز شریف اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ ان کے گاجر کے حلوے اور گڑ والی چائے سے توازہ کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے تقریباً آدھا گھنٹہ الگ سے ملاقات کی، جبکہ اس کے بعد دونوں رہنما اس کمرے میں آ گئے جہاں دونوں جماعتوں کے وفود بیٹھے ہوئے تھے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مولوی فضل الرحمان ہمارے ساتھ بہت شفیق ہیں، انہیں ہم کہیں جانے نہیں دیں گے، ان کی ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، جبکہ محمود خان اچکزئی ایک معتبر اور محب وطن سیاستدان ہیں، انہیں بھی اپنے ساتھ جوڑیں گے۔ دوران جنگ غزہ سے گرفتاری کے بعد کئی ہفتے اور مہینے اسرائیلی جیلوں میں گزارنے والی فلسطینی خواتین کے حوالے سے انکشافات سامنے آئے ہیں کہ انہیں اسرائیلی جیلوں میں جسمانی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا گیا اور ان کے علاج معالجے کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے پناہ گزین کے لیے اسکول میں بنائے گئے کیمپ پر دھاوا بولا اور مردوں کو کپڑے اتارنے کے لیے کہہ دیا، جبکہ خواتین کو ایک قریبی مسجد میں لے جا کر ان کی تلاشی لی گئی۔ نبیلہ نامی فلسطینی مظلومہ کا کہنا ہے کہ ان کے نام کا آخری حصہ شائع نہ کیا جائے کہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ نبیلہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیلی حراست میں اگر ہم اپنا سر اوپر اٹھاتے یا کوئی لفظ بولتی تو وہ ہمارے سروں پر تشدد کرتے تھے۔ نہیں معلوم کہ اس دوران کتنی خواتین اور کم سن بچوں یا بچیوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور کہاں کہاں رکھا گیا ہے۔ زیر حراست لیے گئے فلسطینیوں کو لباس سے مکمل محروم کر دیے جانے کا جواز اسرائیلی فوجی یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑوں میں کوئی بارودی مواد نہ چھپا رکھا ہو۔ نبیلہ کا کہنا تھا کہ سخت سردی میں ہمارا خون جم رہا تھا، مگر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر جھکے رہنا ہے۔ نبیلہ کہتی ہے کہ اس دوران اونچی آواز میں میوزک بجایا جاتا، ہم پر اونچی آوازوں سے چیخا جاتا، دھمکیاں دی جاتی اور ہر طرح سے ہماری توہین کی جاتی، جبکہ ہمارے ہاتھ ہتھ کڑیوں سے بندھے ہوئے اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی۔ نبیلہ کہتی ہے کہ انہیں کئی مقامات پر جیلوں میں بند کیا گیا اور کئی بار ایسا ہوا کہ بندوقوں کی نوک پر برہنہ کر کے تلاشی لی گئی۔ اس دوران حماس کے تعلق سے ہمارے سے پوچھا جاتا، زیر زمین سرنگوں کے بارے میں پوچھا جاتا، جبکہ میرا کہنا تھا کہ میں ایک گھریلو خاتون ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں پتا۔ غزہ سے گرفتار کی گئی ایک اور خاتون نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ جب مجھے ڈمون جیل میں لایا گیا تو طبی معائنے کے دوران کہا گیا کہ اسرائیلی پرچم کو چومو۔ جب اس سے میں نے انکار کیا تو اسرائیلی فوجیوں نے مجھے بال نوچے اور چہرے کو دیوار سے دے مارا۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے نفرت انگیز اور فرقہ وارانہ سمیت دیگر مواد کی تشہیر کی روک تھام کے لیے قانون میں ترمیم کر دی ہے، جس کے تحت اب یہ کام جرم ہوگا اور اس پر زیادہ سے زیادہ 14 سال قید سمیت 5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ، نفرت انگیز اور دیگر غیر قانونی مفاد کی تشہیر قابل سزا جرم ہوگی اور ترمیم کے بعد
کسی بھی ایسے شخص کو پینل کوڈ کی دفعات 499 199 کے تحت سزا دی جائے گی۔ امریکہ کے منفرد حیثیت کے حامل ارب پتی کاروباری ایلون مسک کے وکیلوں نے $6 ارب کی فیس طلب کر لی۔ یہ فیس $56 ارب کی تنخواہ کے حجم کے ایک کیس کے حوالے سے طلب کی گئی ہے۔ وکیلوں کی اس فیس کو دوستو ایک ریکارڈ فیس کہا جا رہا ہے، جبکہ ایلون مسک نے اس فیس کو مجرمانہ فیس قرار دے دیا ہے۔ ایلون مسک کے بقول ان وکیلوں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ ٹیسلا کو نقصان پہنچایا ہے اور اب $6 ارب کی بڑی رقم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تاہم ٹیسلا اور مسک کے وکیل نے ابھی تک اس بارے میں اس سلسلے میں تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ مصر میں ایک ہوائی جہاز کے انجن سے پرندوں کے ٹکرانے کے بعد مصر ایئر نے طیارے کی پرواز منسوخ کر دی اور طیارے میں سوار مسافروں کو اتار دیا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ روانڈا کے کیگالی ایئرپورٹ سے 116 مسافروں کے ساتھ قاہرہ ایئرپورٹ جانے والی کمپنی کے بوئنگ طیارے کی پرواز کے ٹیک آف کے دوران رن وے پر چلتے ہوئے کچھ پرندے طیارے کے انجن سے ٹکرا گئے، جس کی وجہ سے کپتان نے ٹیک آف منسوخ کر دیا اور حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے مسافروں کو اتار دیا۔ یہ بات دوستو قابل ذکر ہے کہ پروازیں اکثر ایسے حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں جنہیں قدرتی حادثات قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں انچارج کیپٹن مسافروں کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر پائے جانے والے خطرات کے پیش نظر سعودی عرب میں سائبر کرائمز کو روکنے کے لیے سائبر سیکیورٹی ماہرین کی طلب میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی ماہرین کی تلاش کے معاملے میں پچھلے سال کے مقابلے میں 2023 کے دوران 133.3% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی مانگ میں یہ اضافہ اس وقت ہوا جب سعودی عرب کو سائبر سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے، کیونکہ خلیجی ممالک سائبر خطرات کے لیے عالمی سطح پر سب سے زیادہ نشانہ بننے والے ممالک میں شامل ہوتے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے بمباری کر کے اپنے مزید 7 اسرائیلی قیدیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ کی طرف سے یہ تصدیق بھی کی گئی ہے کہ اب تک اسرائیلی فوج کی بمباریوں کے نتیجے میں 70 سے زائد اسرائیلی یرغمالی مارے جا چکے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیلی بمباری اور حملے غزہ کے تقریباً ہر علاقے میں جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے آخری بڑا حملہ بے گھر فلسطینیوں کے اس ہجوم پر کیا تھا جو خوراک لینے کے لیے ایک امدادی ٹرک کے گرد جمع تھے۔ اس حملے میں اسرائیلی فوج نے 112 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور 760 کو زخمی کر دیا تھا۔ غزہ میں اب تک فلسطینیوں کی شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 30,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی یرغمالی بھی ان اسرائیلی بمباروں سے محفوظ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسرائیلی فوج اپنے سنائپرز کی فائرنگ سے بھی متعدد یرغمالیوں کو نشانہ بنا چکی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ فلسطینی دھڑے PLO کا احترام کرنے پر ہم متفق ہیں۔ PLO فلسطینی عوام کی آئینی نمائندہ تھی اور رہے گی۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو فلسطینی دھڑوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ دھڑوں کے درمیان اختلافات کو کم کر کے ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جا سکے۔ حماس نے روس میں روسی حکام سے ملاقات کے فوراً بعد کہا تھا کہ روسی دارالحکومت میں جمع ہونے والے فلسطینی دھڑوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ PLO فلسطینیوں کی آئینی نمائندہ اتھارٹی ہے۔ جرمن ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پرندے اپنی بہتری کے لیے اپنے رویے، معاشرتی برتاؤ اور دیگر انداز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم پرندوں کی نقل مکانی ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں۔ 1920 کے عشرے میں برطانیہ میں گریٹ ٹٹس چڑیاؤں نے دودھ کی بوتل کا اوپری پلاسٹک
یا المونیم چادر کھول کر اس پر لگی چکنائی چاٹنی شروع کی تھی۔ اس کے بعد پورے برطانیہ میں چڑیا اس ہنر کی ماہر بن گئی تھی۔ ماہرین نے غذا حاصل کرنے کے لیے نئے طریقوں کو اختراع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح وہ اپنا تبدیل ہوتا ہوا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں۔ بسا اوقات ایک پرندہ یہ سکھاتا ہے اور تمام چڑیاں اسے اپنا لیتی ہیں، اس کے بعد تیزی سے یہ رویہ پرندوں کی پوری آبادی میں پھیل جاتا ہے۔ اس اسٹڈی سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پرندوں کی آبادی تیزی سے اپنے پرانے رویوں کو بدل لیتی ہے۔ اس تجربے میں جنگل سے پکڑی گئی چڑیاؤں پر بھی تجربات کیے گئے اور انہیں نئے کام سکھائے گئے تو انہوں نے اسے فوری طور پر اختیار کر لیا۔ عموماً پیدائشی بچوں کی اکثریت کسی نہ کسی درجے کے یرکان کی شکار ہو جاتی ہے۔ اب فوری طور پر تشخیص کے لیے استعمال میں آسان آلہ بنایا گیا ہے۔ یہ نظام بچوں کی دیگر جسمانی کیفیات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ اس آلے کو پہنا جا سکتا ہے۔ پیدائشی بچوں کی اکثریت کے خون میں بلی روبن کی سطح بڑھنے سے بچے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ معاملہ بگڑنے پر بچے کی جان پر بھی بن آتی ہے اور عموماً دماغ متاثر ہوتا ہے۔ اگر پیدائشی بچے کو یرکان ہو جائے تو دھوپ میں بٹھانے یا پھر نیلی روشنی سے جسم کا بلی روبن بکھر کر جسم سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن نیلی روشنی کی درست مقدار برقرار رکھنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، اس لیے اب اس آلے سے بلی روبن کی ہمہ وقت درست پیمائش کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے پہلے پہنے جانے والے سینسر کی بدولت خون میں آکسیجن کی مقدار اور نبض بھی ناپی جا سکتی ہے۔ یوکوہاما نیشنل یونیورسٹی کے ڈاکٹر ہیروکوش اوٹا نے یہ آلہ بنایا ہے، جس کی تفصیل 3 مارچ کو شائع کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آنکھ کھولنے والے 60 سے 80% بچوں کو یرکان لاحق ہو جاتا ہے۔ اس درجے پر یرکان پر نظر رکھنا اور علاج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح فوٹو تھراپی اور علاج آسان ہو جاتا ہے۔ یہ آلہ ایک پٹی کی مانند ہے جسے بچے کے سر پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک خاص لینس بچے کے سر میں روشنی کی بچھاڑ کرتا ہے اور واپس آنے والی روشنی سے خون میں موجود یرکانی مادے کی پیمائش کرتا رہتا ہے۔ دوستو، ابتدائی طور پر اسے 50 ننھے منوں پر آزمایا گیا تو اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ برآمد ہوئے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔